بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ ابرار سعید۔ ناظرین، ارض پاک میں جب سے ڈالر کی عدم دستیابی ہوئی ہے، کمیابی یا شارٹیج عام ہوئی ہے، تب سے ایچ اینڈ ایوری پاکستانی ہو ہیز سم منی وانٹ ٹو ہولڈ US ڈالر، صرف اس لیے کہ اسے چارانِ منافع ہو جائے گا۔ ہمارے ایکسپورٹر حضرات اپنے امپورٹ بل جو ہیں وہ بیرون ممالک میں ہولڈ کیے بیٹھے ہیں کہ جب ڈالر 300 کے قریب پہنچے گا تو ہم اپنے ڈالر ملک میں لے آئیں گے۔ 2 ماہ قبل جب ہماری سرکار نے یہ پالیسی اڈاپٹ کی کہ نئی LCs وداؤٹ اینی اپروول نہیں کھولی جائیں گی، تو ہمارے بہت سے پاکستانی امپورٹر جن کے تعلقات بیرونی تاجروں سے ہیں، جن کی سے ہے، جو انہیں بغیر LC کے مال بھجوا سکتے ہیں یا بھجواتے ہیں، انہوں نے ان گنت کنٹینر اپنے مال کے امپورٹ کر لیے وداؤٹ LC، اور وہی مال ہے، وہی کنٹینرز ہیں جو اب کراچی پورٹ پہ خجل خوار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح مذکورہ بالا جو چند پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، یہ وجہ ہیں ہمارے ملک میں ڈالر کی کمیابی کی، ڈالر کے ریٹ کے بہت زیادہ بڑھ جانے کی اور روپے کی ڈی ویلیویشن کی۔ لیکن ان تمام وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وجہ جو روپے کی بے قدری کی ہے اور ڈالر کے ریٹ کے بہت زیادہ بڑھنے کی ہے، وہ ہے افغانستان۔ جی ناظرین، ہماری فری ٹریڈ افغان پالیسی جو ہے، افغان ٹرانزٹ پالیسی جو ہے، گزشتہ 30 سال سے ہمارے لیے یہ درد سر بنی ہوئی ہے۔ ہماری مغربی سرحد سے ہمیشہ سے اسمگلنگ کی ایک بہت بڑی مقدار ہمارے ملک میں ٹرانزٹ ہوتی ہے۔ یہ کراچی پورٹ سے افغان ٹرانزٹ پالیسی کے تحت افغان ٹریڈر جو ہے وہ اشیاء امپورٹ کرتے ہیں اور واپس چھوٹے ٹرکوں میں لاد کر واپس پاکستانی مارکیٹوں میں اسمگل کر دی جاتی ہیں۔ یوں پاکستان کو نہ صرف ڈیوٹی کی مد میں اربوں روپوں، اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے، بلکہ یہ ایکسپورٹ بل بھی انڈائریکٹ بن جاتا ہے۔ جو اسمگل ہو کے ہمارے ہاں چیزیں آتی ہیں تو وہ ان کی پیمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ مارکیٹ سے بہرحال کی جاتی ہے افغانستان کو۔ تھوڑا سا مزید پس منظر میں جائیں تو محسوس ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا کھیل ہے۔ آپ غور فرمائیں، 2021 کے آخر تک جب کہ امریکن افواج افغانستان میں موجود تھیں، تو اس وقت تک تو افغانستان میں منتھلی 2 سے 3 ارب US ڈالر آتے تھے، کیونکہ امریکی افواج افغانستان میں موجود تھیں، امریکن مفادات افغانستان میں موجود تھے، ان پہ ایکسپینس کیا جاتا تھا، امریکی افواج پہ، افغان حکومت پہ، اور دیگر اپنی ضروریات امریکن پوری کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ ڈالر امپورٹ کرتے تھے، امریکہ سے منگواتے تھے۔ یوں پاکستان کی نسبت افغانستان میں اس وقت ڈالر کی بے قدری تھی، جبکہ پاکستان میں ڈالر کی قدر زیادہ تھی، لہٰذا اس وقت منتھلی کم و بیش 800 ملین سے لے کر کوئی 1 ارب US ڈالر منتھلی پاکستان میں ٹریول کرتا تھا افغانستان کی طرف سے۔ لیکن جب سے امریکن افواج افغانستان سے واپس جا چکی ہیں اور دنیا کے تمام ممالک میں سے کسی نے بھی ابھی تک افغان گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور طرح طرح کی پابندیاں افغانستان پہ عائد کی ہوئی ہیں، تو ڈالر ڈھونڈنے سے بھی افغانستان سے نہیں ملتا، کسی آفیشیل وے سے کوئی ڈالر نہیں آ رہا۔ یوں افغانستان کے جو تاجر ہیں انہیں اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنی تمام امپورٹس کرنے کے لیے ڈالر اسمگل کرنا پڑتا ہے، اور وہ ڈالر اسمگلنگ کا سب سے بڑا ذریعہ پاکستان ہے۔ جی ناظرین، افغانستان کا تاجر جسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ڈالر کی ضرورت ہے، وہ استعمال کرتا ہے اپنے وسائل پاکستان سے ڈالر اسمگل کرنے کے لیے۔ آپ غور فرمائیں تو ہماری سرحد سے روزانہ 15,000 پاکستانی اور افغانی سرحد پار کرتے ہیں۔ یوں اگر ایک افغانی اپنے ساتھ 1,000 ڈالر بھی ساتھ لے کے جائے، جو کہ آفیشیل ہے، قانونی طور پر اس کی اجازت ہے، تو ماہانہ
450 سے 500 ملین US ڈالر اسمگل ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا ضرور کیا جاتا ہے، ایسا تمام باشندے جو افغانستان سے آتے یا جاتے ہیں وہ ڈالر کی اسمگلنگ ضرور کرتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں انہیں 20 سے 25 روپے فی ڈالر زیادہ ملتے ہیں۔ یوں ایک فیملی جو 10 افراد پہ مشتمل ہو، اور اگر وہ $10,000 اسمگل کرتی ہے تو اسے 2 سے 2.5 لاکھ روپے افغانستان پہنچتے ہی مل جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ غور فرمائیں کہ جب امریکن افواج افغانستان میں موجود تھیں اور ڈالر کی ریل پیل تھی، خوشحالی بھی تھی افغانی معاشرے میں، اس وقت افغانستان کے تاجر کل ملا کر منتھلی 1000 سے 1500 کنٹینر افغان فری ٹرانزٹ کے ذریعے امپورٹ کرتے تھے پوری دنیا سے۔ لیکن آج جب کہ امریکن جا چکے ہیں، ڈالر نام کی کوئی چیز نہیں آ رہی آفیشیل ویز سے، ایک ڈالر کے لیے انہیں اسمگلنگ یا دیگر غیر قانونی ذرائع کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن افغانستان کے تاجر کل ملا کر منتھلی 2500 سے 3000 کنٹینر امپورٹ کر رہے ہیں دنیا بھر سے مختلف اشیاء کے۔ کون سے تیل کے کنویں نکل آئے ہیں افغانستان میں؟ کون سے افغانستان کے تاجروں کو اس قدر فراوانی کیسے ہو گئی ان کے وسائل میں کہ وہ ان کی امپورٹ ڈبل ہو گئی ہیں، جبکہ افغانستان میں آفیشیل ذریعہ ہی کوئی نہیں ہے ڈالر آنے کا، تو وہ کیسے یہ سارا سلسلہ چلائے جا رہے ہیں؟ کیسے آج صرف 85 افغانی روپوں کا ایک ڈالر ہے، جبکہ وطن عزیز میں یہ ڈالر 250 روپے میں بھی نہیں مل رہا؟ تو وہ سارے کا سارا مال جو وہ افغان ٹرانزٹ کے ذریعے امپورٹ کرتے ہیں، وہ واپس چھوٹے ٹرکوں میں لاد کر واپس پاکستانی مارکیٹوں میں آ جاتا ہے۔ ناظرین آپ غور فرمائیں تو اس وقت جبکہ ہماری آفیشیل ویز سے امپورٹ بند ہیں، کوئی ایل سی نہیں کھل رہی، جو مال ہمارا امپورٹ ہو چکا ہے وہ ہماری پورٹ پہ پڑا ہوا ہے، لیکن ہماری مارکیٹوں میں اسمگلنگ کے مال کی فراوانی ہے، ہر چیز اویلیبل ہے اور بھرپور مقدار میں اویلیبل ہے۔ یہ پوائنٹ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ اگر ہماری سرکار اپنی پالیسی درست فرمائے، کیونکہ ہم نے جو کوئلہ امپورٹ کر رہے ہیں افغانستان سے اپنے بجلی کے کارخانے چلانے کے حوالے سے، تو اس کوئلے کی امپورٹ کے وقت جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ لوکل کرنسی میں یہ امپورٹ ہوگی، لیکن آج افغانستان کا کوئی تاجر بھی آپ کو وہ کوئلہ لوکل کرنسی میں دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم روزانہ ملینز آف ڈالر خرچ رہے ہیں افغانستان سے کوئلہ امپورٹ کرنے کے حوالے سے بھی۔ یوں اسمگلنگ اور دیگر ذرائع کو کنٹرول کیا جائے، ہماری دفاعی ادارے جو مغربی سرحد پہ اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں وہ اگر اپنی ڈیوٹی میں سختی پیدا کریں اور اس سرِ عام اسمگلنگ کو بند کریں، دوسرا ہماری حکومت افغان پالیسی کے حوالے سے نیگوشیشن کرے اور افغانستان سے کوئلے کی امپورٹ جو ہے وہ لوکل کرنسی میں کرنے کی کوشش کرے، تیسرا افغانستان بارڈر سے جو لوگ اکراس دی کنٹری یعنی پاکستان اور افغانستان میں آ جا رہے ہیں انہیں ڈالر کی سہولت دینے کی بجائے پابند کیا جائے کہ وہ لوکل کرنسیز استعمال کریں گے دونوں ممالک میں، تو ہم 2 سے 3 ارب ڈالر ماہانہ سیو کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اپنی سرحدوں کو صحیح طرح سے سیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، وہی مغربی سرحد جس پہ ہم نے 130 ارب روپوں کی خطیر رقم سے باقاعدہ بار لگائی ہوئی ہے، اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں تو نہ صرف ڈالر میں سفیشینٹ ہم بچت کر سکتے ہیں، بلکہ گندم اور یوریا جس کے دام رکنے میں ہی نہیں آ رہے، وہ بھی اس کے دام بھی کنٹرول ہو سکتے ہیں اور وہ پاکستانی شہریوں کو آسانی سے فراہم بھی ہو سکتی ہیں۔ ناظرین یہ 2 3 4 اہم پوائنٹ تھے جن کی وجہ سے ڈالر دن بدن سر چڑھتا جا رہا ہے اور روپیہ بدحال ہوتا جا رہا ہے، آپ کے نوٹس میں لانے ضروری تھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔